جانا اور وہ محبت جس کی وجہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اس محبت کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، مرشد کامل کی ذات ہے۔ ایسی محبت کو طریقت میں سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا تعلق طریقہ اہل نقشبندیہ سے ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد منور افسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے کا دار و مدار ہی محبت پر ہے۔ اگر محبت ہوگی تو فائدہ ہوگا، اگر محبت ہوگی تو فیض ملے گا، اگر محبت ہوگی تو روحانیت ملے گی، انسانیت آئے گی، اخلاق اور عادات میں تبدیلی آنے کا امکان پیدا ہوگا۔ اگر محبت نہیں ہے موجود تو پھر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی معنی کھو دیتی ہیں۔ جس طرح ایک جسم ہو، اس جسم کی اہمیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس جسم کے اندر جان ہو، روح ہو۔ اگر جان اور وہ روح اس جسم سے نکل جائے تو وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ بھلے کسی بہت بڑے علامہ، بہت بڑے سائنسدان، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے بزرگ، عقل مند، سیاستدان، کسی بھی انسان کی بات کی جائے، جب تک اس کے جسم میں جان ہے تو اس کی قدر و منزلت ہے، اس کے جسم کی قدر و منزلت ہے۔ لوگ اس سے ملیں گے بھی، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس سے گفتگو کریں گے، اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی جسم سے جان نکل گئی تو جو محبت کرنے والے ہیں وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارا دوست ہم سے بچھڑ گیا۔ حالانکہ اس کا جسم سامنے موجود ہے، چارپائی پر پڑا ہوا ہے، اس کی وہی آنکھیں ہیں، اس کے وہی ہونٹ ہیں، اس کا وہی چہرہ ہے، اس کے وہی ہاتھ ہیں، لیکن وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چلا گیا۔ جسم سامنے پڑا ہوا ہے، باڈی سامنے پڑی ہوئی ہے، بیٹے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بھائی بہنیں بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چلا گیا۔ پھر اتنا ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہم میں نہیں رہا، حالانکہ وہ جسد خاکی موجود ہے۔ اتنا ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اپنے اس بھائی کو، اپنے اس پیارے کو، اپنے اس پیاری کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا جو باہمی تعلق ہے اس طریقت کی بنیاد پر اس کی روح محبت ہے۔ اگر کسی فقیر، کسی صالح، کسی دوست کی دل میں محبت میں کمی آ گئی ہے تو اسے افسوس کرنا چاہیے، اسے پشیمانی محسوس ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کمی دور ہو جائے اور دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہمارے سلسلہ علی کے پیشوا حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک فقیر آیا اور اس نے عرض کی کہ یا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت بڑھ جائے، محبت کم ہو گئی ہے، محبت بڑھ جائے۔ ایسا ہی ایک سوال میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت بڑھ جائے، آپ کا تعلق بڑھ جائے، آپ کا شوق میرے دل میں بڑھ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت فرمائی تھی کہ ہمیں دیر دیر سے دیکھا کرو، دیر دیر سے ہماری زیارت کیا کرو تاکہ تمہارے دل میں محبت بڑھ جائے۔ تو آج ہم ایک دوسرے کو دیر دیر سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں آ رہے ہیں، تو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہماری محبت بڑھ رہی ہے، کیونکہ آپ نے اس صحابی کو یہی ہدایت کی اور یہ تعلیم دی۔ تو اس موقع پر بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے، اس موقع پر بھی میرے لیے خوشخبری ہے، صاحبان طریقت کے لیے خوشخبری ہے، طریقہ اہل نقشبندیہ غفاریہ بخشیہ کے فالوورز پیروکاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں ہم فائدے میں جا رہے ہیں کہ دیر دیر سے مل رہے ہیں، دیر دیر سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تو ہم مل نہیں پا رہے ہیں
اس سچویشن کی وجہ سے، لیکن کوئی بھی فقیر، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، کوئی بھی نوجوان، کوئی بوڑھا یہ محسوس مت کرے کہ وہ نقصان میں ہے، نہیں، وہ سراسر فائدے میں ہے، کیونکہ جو اصل روح ہے ہمارے اس تعلق کی وہ محبت ہے، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ بڑھ رہی ہے۔ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، ہم اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہی تو ایک روحانیت کا سلسلہ ہے جو اس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، زمان اور مکان اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے۔ وہ رشتے ناطے جو جسمانی ہوتے ہیں، خون کے ہوتے ہیں، ان کے درمیان زمان و مکان اور معاشرہ وہ دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے خوشخبری ہے، میرے لیے خوشخبری ہے، جو ہمارا تعلق ہے روحانیت کا اور طریقت کا، اس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی جسمانی دوری یا کوئی بھی اور وجہ، بس شرط یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے۔ اب آپ سے یہی سوال ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں آ گئے محبت کی وجہ سے۔ میں آپ سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ دونوں طرف کیا آگ برابر کی لگی ہوئی ہے یا کچھ کمی ہے؟ اگر آگ برابر کی لگی ہوئی ہے اور وہ بڑھ رہی ہے تو ہم نفع میں ہی نفع میں۔ دوسری طرف اگر محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، تعلق ہمارے دل میں نہیں ہے، پیار ہمارے دل میں نہیں ہے، اور ہم آنا چاہ رہے ہیں، اور ہم سامنے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ہم زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم مصافحہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے، گلے ملنا چاہ رہے ہیں، لیکن محبت کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ ملنا، یہ صحبت کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، گلے ملنا، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ اپنی بنیادی چیز کو اپنے دل میں موجود کریں، باقی چیزیں تو پھیلی ہیں۔ جس طرح بارش برستی ہے تو وہ ایک بنیادی اور اہم ترین چیز ہے، وہ پانی، اور وہ بھی عام پانی نہیں، وہ ایک قدرت کے نظام کے ماتحت صاف، شفاف، فلٹرڈ اور انتہائی خالص پانی جو بادلوں میں بھر کر آتا ہے، اور وہ بادل برستے ہیں اور ٹوٹ کر برستے ہیں اور زمین پر پانی پہنچتا ہے، تو طفیلی چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ طفیلی چیزیں کیا ہے؟ پانی کی طفیلی چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے کھیت اگاتے ہیں، خوبصورت پودے اگاتے ہیں، ان میں پھول لگتے ہیں، وہ پھول کھلتے ہیں، اور ان پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے، ان پھولوں میں رنگ ہوتے ہیں، ایک ماحول معطر ہو جاتا ہے، دیدہ زیب ہو جاتا ہے، روح افزا ہو جاتا ہے، خوشکن ہو جاتا ہے، جس طرح بھی دیکھیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہوتی ہے۔ تو فقیروں، یہ محبت بھی ایسے ہی اللہ کی رحمت کی بارش ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اور ہماری تمنا ہے اور یہ تڑپ ہے اور یہ درد ہے کہ یہ چیز ہمیں ملے، تو یہ ایسی بارش ہے۔ یہ بارش جب برسے گی تو خود بخود وہ دیگر چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس نقطے کو ہم سب سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے اس محفل، اس ملاقات، اس رابطے میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کیا ہمارے دل میں محبت موجود ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس محبت کی موجودگی کو ہم کم اہم سمجھتے ہوں، ہم سمجھتے ہوں کہ سہیں میرے سر پر پگ کیوں نہیں بندھوائی، سے مجھے چادر کیوں نہیں پہنوائی آپ نے میرے پیٹھ پر تھپکی تو نہیں دی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان چیزوں، یہ علامتی چیزیں